بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جہاں پر ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے۔ اس جگہ کسی انسان کی دعا رد ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس مقدس جگہ پر ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ ادا ہوتا ہے کہ اے رب کریم، تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے اپنے گھر میں بلا سکتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل نالج ہوم سبسکرائب کر رکھا ہے یا نہیں کیا تو فوری کر لیجئے اور بیل آئکن کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک آدمی چیخے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ ہر بار بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ جاتا۔ جب اس کی حالت سنبھلتی تو وہ دوبارہ خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ جاتا۔ یہ نوجوان زور زور سے پکار رہا تھا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ بے شک میرا گناہ تمام جہانوں کے گناہوں سے بڑا ہوگا، مگر تیری رحمت کے آگے اس گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا سے تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، مگر میں ان سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ نوجوان کے قریب ہی بیٹھا ایک آدمی اس کی تمام گفتگو سن رہا تھا۔ اس آدمی نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم لاکھوں حاجیوں کے مجمع میں سے خود کو سب سے زیادہ گناہگار تصور کرتے ہو؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے کی کہ تمہاری تمام گفتگو سنی ہے۔ تمہارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی تم اس قدر رو رو کر معافیا مانگ رہے ہو؟ نوجوان اس آدمی کو ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرے حق میں دعا بھی کرنا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا۔ میرے دفتر میں کام کرنے والا ایک بوڑھا آدمی مجھ سے حج کروانے کی روزانہ درخواست کرتا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر آنے کی بے شمار محبت تھی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں اس قدر حسرت تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تصویر دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بار بار حج کی فرمائش سے میں بہت تنگ تھا۔ وہ جب بھی دیکھتا تو کہتا کہ صاحب جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، اس غریب کو حج ہی کروا دیں۔ ایک دن میں نے اسے کھری کھری سنا دی، میری یہ محنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں تو بار بار حج کی فرمائش کیوں کرتے ہو؟ آئندہ حج کی بات کی تو تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ اگر حج کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے پیسوں سے کرو، کسی کی کمائی پر نظر نہ رکھو۔ میری ان تمام باتوں سے اس کا دل دکھا، مگر اس نے اس کا اظہار نہ کیا۔ میں ہر سال حج کرنے خانہ کعبہ آتا ہوں۔ ایک دفعہ میں حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ وہاں پر میں نے اس بزرگ کو دیکھا جو صحن میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کے پاس جا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کس طرح حج کرنے یہاں پہنچ گئے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک گھر تھا جو میں نے 10 سال کے لیے کرائے پر دے دیا، انہی پیسوں سے حج کرنے یہاں آیا ہوں۔ مجھے اپنی دولت پر بڑا غرور تھا۔ میں نے اس شریف بوڑھے سے طنز کرتے ہوئے کہا، تمہیں تمہارے حج قبول ہونے کی سند ملی ہے یا نہیں؟ جبکہ میں نے مسکرانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ بوڑھا آدمی پوچھنے لگا، کون سی سند؟ یہ کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ پھر میں نے مذاق میں کہا کہ جس آدمی کا حج قبول ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کے گھر سے ایک خط ملتا ہے۔ اگر اس کو یہ خط نہ ملے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اس خط میں گناہوں کی معافی، جنت کی بشارت اور عذاب قبر سے چھٹکارا لکھا ہوتا ہے۔ میری تمام باتیں سن کے وہ اداس ہو گیا اور سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل دیا۔ پھر ہماری دوسری ملاقات خانہ کعبہ کے صحن میں ہوئی۔ وہ اتنا خوش تھا جیسے اسے زندگی کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں نے اسے اس خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنے بیگ سے ایک خط نکال کر مجھے دیا۔ میں نے دیکھا اس میں جنت کی خوشخبری، گناہوں کی معافی اور عذاب قبر سے چھٹکارے کا لکھا تھا۔ یہ خط دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ نعمت آپ کو کیسے میسر ہوئی؟ تب اس نے بتایا کہ جب میں مدینہ منورہ سے بیت اللہ شریف آیا تو میں اللہ سے ہر وقت اس خط کی فرمائش کرنے لگا کہ اے اللہ، مجھے میرے حج کی مقبولیت کی سند دے دے۔ کیا اس غریب کا حج قبول نہیں ہوا جو مجھے حج قبول ہونے کی سند نہیں ملی؟ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں اس خط کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔
پھر طواف کرنے کے بعد میں ایک جگہ جا کر سو گیا۔ جب میں اٹھا تو میرے صحانے یہ خط پڑا تھا۔ اس پر لکھا تھا، یہ لو جنت کی خوشخبری۔ اب یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کی منت سماجت کر کے اس سے وہ خط لے لیا۔ گھر جا کر میں نے اس خط کے لیے چاندی کا ایک صندوق بنوایا اور خط کو اس میں رکھ دیا۔ جب دل کرتا خط کو نکال کر چوم لیتا۔ پھر مجھے ایک دن معلوم ہوا کہ اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے جس کا یہ خط تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ میں اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ میں نے دفتر سے گھر جا کر اس صندوق کو کھولا تو حیران ہو گیا کیونکہ خط اس میں موجود نہیں تھا۔ میں اتنا رویا کہ روتے روتے تھک گیا۔ میں اسی جگہ لیٹے لیٹے نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ میں نے اسی بوڑھے کو خواب میں دیکھا۔ اس کے سر پر ہیرے جواہرات کا تاج تھا، سونے چاندی کا محل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کی خدمت کے لیے مامور ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے تمہارا وہ خط نہیں ملا جو تم نے مجھے اللہ کے گھر میں دیا تھا۔ یہ بزرگ کہنے لگا، اسی خط کی بدولت مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ پیارے ساتھیو، اللہ رب العزت کے قریب کوئی کمتر نہیں۔ وہ لوگوں کا دل اور تقوی دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے اور اس کو مجھ پر کتنا یقین ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ہمیشہ دوسروں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جناب، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔